السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسمی جی کے تمام ناظرین و سامعین استقبال ہے۔ نئے ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے قاسمی جی کے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے اور اچھے ویڈیوز سے استفادے کا موقع مل سکے۔ ناظرین کرام، ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے محبان کے لیے ایک بہت ہی خوشخبری والی خبر جو دارالعلوم دیوبند سے آ رہی ہے، جو آپ سے شیئر کی جا رہی ہے، اسے آپ بغور سماعت فرمائیں۔ عالم اسلام کی ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی ہیئت حاکمہ سمجھی جانے والی مجلس شورا کی سہ روزہ اجلاس کا آغاز پیر کی صبح سے ادارے کے مہمان خانے میں ہوا۔ شورا کی اس خاص میٹنگ میں شورا کے ممبران نے شرکت کر کے دارالعلوم دیوبند کو درپیش مسائل پر نہ صرف غور و خوض کیا بلکہ ان کے حل پر مؤثر آراء بھی پیش کی اور ایجنڈے کے مطابق کئی تجاویز پر بحث بھی کی گئی۔ مجلس شورا کی پہلی نشست میں کورونا کے درمیان حکومتی گائیڈ لائنز کے مطابق تعلیمی سلسلہ شروع کرنے کو لے کر لائحہ عمل پیش کیا گیا۔ اس دوران مختلف شعبہ جات کی رپورٹیں پیش کی گئی، ساتھ ہی تعلیم سے متعلق آئی نئی گائیڈ لائنز کے متعلق مجلس تعلیمی کی جانب سے لیے گئے فیصلوں کی توثیق عمل میں آئی۔ خاص بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں پہلی مرتبہ بحیثیت رکن شورا جمعیت علماء ہند کے قومی صدر و ناظم تعلیمات حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے شرکت فرمائی۔ حالانکہ گزشتہ سال اکتوبر میں منعقد ہوئی شورا کی بجٹ میٹنگ میں ادارے کے بجٹ میں خاطر خواہ تخفیف کی گئی تھی، جس کو لے کر بھی اراکین شورا نے غور و خوض کیا۔ یہ اجلاس بظاہر تعلیمی ہے، لیکن اراکین شورا تعلیم کے ساتھ ساتھ ادارے کی تعمیر، مالیات اور دیگر اہم امور سے متعلق تجاویز پر آخری روز حتمی فیصلہ لیں گے۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ گزشتہ 11 ماہ بعد اب تعلیم کے لیے ادارے کو کھولا گیا تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر ملک میں عالمی وبا کے پھیلنے کی خبروں کے سبب انتظامیہ کے ساتھ اراکین شورا بھی فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ وہیں آئندہ سال ادارے میں جدید داخلے مکمل طور پر بند رہیں گے۔ مجلس تعلیمی کے اس فیصلے پر شورا نے اپنی مہر لگا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران ادارے کے بجٹ پر ایک مرتبہ پھر غور و خوض ہوگا۔ مہمان خانے میں 5 نشستوں پر منعقد ہونے والے اس سہ روزہ اجلاس میں ادارے کے متعلق کئی بڑے فیصلے لیے جانے ہیں، جس پر نہ صرف قوم و ملت بلکہ ادارے کے طلباء کی نظریں بھی ٹکی ہوئی ہیں۔ شورا کے پہلے دن کی اول اور دوم نشست میں کورونا کے دوران حکومت ہند کے گائیڈ لائنز کے مطابق کھلنے جا رہے تعلیمی ادارے کے تحت ادارے میں تعلیمی نظام کو کس طرح منظم کیا جائے گا اور طلباء کے ہاسٹل و درسگاہوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کو کیسے برقرار رکھا جائے گا، اس کو لے کر بھی گفت و شنید کی گئی۔ تعلیمی سلسلہ شروع ہونے کے ساتھ طلباء کی صحت کو بہتر بنائے رکھنے کے لیے بھی کئی ترمیم کیا جانا طے ہے۔ تقریباً اتنا ہی نہیں بلکہ آئندہ سال کسی بھی جماعت میں جدید داخلے نہیں لیے جائیں گے۔ اکتوبر میں شورا کی میٹنگ میں ادارے کے اخراجات اور چندے کی کم فراہمی کے سبب ادارے کے بجٹ میں 6 کروڑ روپے کی کٹوتی کی تھی اور اب ادارے کا بجٹ تقریباً 30 کروڑ ہے۔ آج تعلیمی و تعمیری شعبوں کے نظماء اپنی اپنی رپورٹیں بھی پیش کریں گے۔ وہیں شعبہ محاسبی کے ناظم سمیت شعبے کے مختلف افراد بھی شورا کے اراکین کے ساتھ پیش ہونے کی خبر ہے۔ اس دوران مختلف علماء کے حادثات وفات پر تعزیتی تجویز بھی پیش کی گئی۔ اجلاس کے دوران مولانا انوار الرحمن بجنوری، مولانا رحمت اللہ کشمیری، مولانا عبدالعلیم فاروقی، مولانا محمود حسن راجستھانی، مولانا محمد عاقل سہارنپوری، مولانا محمد عاقل گڑھی دولت، مولانا سید انظر حسین میاں دیوبندی، مولانا مفتی محمد اسماعیل مالیگاؤں، حکیم شاہ حکیم اللہ علی گڑھی، مولانا شفیق بنگوری، مولانا حبیب احمد باندوی، جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی، مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی شریک رہے۔ ادھر سابقہ شورا کے اجلاس میں جمعیت علماء ہند کے دونوں گروپوں میں
مفاہمت کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس میں حکیم کلیم اللہ علی گڑھی، مولانا حبیب باندوی اور جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد عاقل سہارنپوری کو شامل کیا تھا۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کمیٹی اپنی کیا رپورٹ پیش کرے گی اور مفاہمت میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے یہ بتائے گی یا نہیں۔ واضح رہے کہ شورا نے ایک نئے فارمولے کے تحت جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی کو صدر المدرسین کے عہدے پر منتخب کیا تھا، جبکہ محتمم مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی عہدہ اہتمام کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث، وہیں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری کو کارگزار محتمم کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔